لیے آج کے خدا کلام کی طرف بڑھیں گے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے اخیر زمانہ کے بارے میں کہ اخیر زمانہ میں کس طور پر جو ہے برگشتگی ہوگی، کس طور پر خدا کے نام کی تکبیر کی جائے گی، کس طور پر جو ہے مسیح کی کلیسیا کو ہزار سالی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس وقت ابلیس ایک مہر کو جو ہے وہ اس کے ماننے والوں کے ماتھوں پر لگائے گا، اور اس مہر کو جو ہے آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ مہر کیا ہے اور اس کا عدد کیا ہے۔ لاسٹ سنڈے ہم نے خدا کے کلام میں سے کیا سیکھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ گناہ کے بارے میں۔ تو اس وقت بھی بہت سے گناہگار جو ہیں جنہوں نے گناہ کے متعلق نہیں سیکھا ہوگا، جو گناہ کو نہیں جانتے ہوں گے، وہ اس مہر میں شامل ہوں گے۔ لیکن ایک اور وقت ہوگی، خدا کی محبت۔ خدا اپنے لوگوں کے ماتھوں پر بھی، ان کے ہاتھوں پر جو ہے وہ مہر کرے گا۔ آج ہم خدا کی اس مہر کے متعلق پڑھیں گے جو اخیر زمانہ میں، اس زمانہ میں خدا اپنے ماننے والوں کے ہاتھوں اور ماتھوں پر مہر کرتا ہے۔ جو دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں ان پر نہیں، لیکن جو خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہوں گے، اس کے قدموں کے پاس آتے ہیں، اس کے مذبح کے پاس آتے ہیں، خدا ان کو سر پر مہر کرتا ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالے مقدس یوحنا کی مارفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 22 اور اس کی 26 اور 27 آیت کو ہم تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند ان آیات کے وسیلہ سے ہم پر کون سا ایسا بھید کھولا جاتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری طرف آئے، خدا چاہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز کو سنے اور سن کر وہ میری طرف لوٹے۔ خدا چاہتا ہے کہ نہ صرف وہ اپنی جسمانی خواہش کو لے کر میرے پاس آئے، بلکہ وہ اپنی روحانی بھوک کو میرے پاس لے کے آئے۔ ہاللیلویا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 26 اور 27 آیت کی ہم تلاوت کریں گے، اور یہ تلاوت ہم بھائی بنیامین کے ساتھ مل کر کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ مطلوب ہے۔ یسوع نے ان سے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر دیر ہوئے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آمین۔ آج جو ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا ہے،
بازی کو شروع کرتے ہیں، اپنی منسٹری کو شروع کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے مسیح کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسیح کے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند یسوع مسیح ان کو نہ صرف روحانی خوراک مہیا کرتے تھے بلکہ ان کے لیے جسمانی خوراک کا بھی انتظام کرتے تھے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر ڈے کا پروگرام ہوتا ہے وہاں پر بہت ساری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے، اور اگر کہیں کہ صرف کنونشن ہے یا صرف آبادی پروگرام ہے تو وہاں پر لوگ آنا پسند نہیں کرتے، ایسا کیا کہ نہیں؟ اس وقت بھی ایسا ہی تھا، بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس غرض سے مسیح یسوع کے پیچھے جا رہے تھے کہ اس کے پیچھے جانے سے ہمیں روٹی ملتی ہے، ہماری جسمانی خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، ہمارا بدن جو ہے وہ جسمانی ضرورتیں ان کے لیے مہیا ہوتی ہے، لیکن خداوند یہاں پر ان کو تنبیہ کرتا ہے، خداوند یہاں پر ان کو سمجھاتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ تم جو ہے وہ جسمانی خوراک کو ڈھونڈتے پھرتے ہو، تم ڈھونڈتے ہو کہ ہمیں روٹی مل جائے، ہمیں پانی مل جائے، ہمیں دولت مل جائے، ہمیں پیسہ مل جائے، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے جو کوئی اپنی صلیب اٹھائے گا وہ میرے پیچھے چلے گا، اور خدا کہتا ہے کہ میں جو ہوں ان کو سرفرازی عطا کروں گا۔ اگر ہم نے مسیح کو تکلیفوں میں دکھوں میں خدا کو چھوڑ دینا ہے تو ہمیں مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے تنگیوں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ سامنا ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے، ہماری انٹرنل لائف ہمیشہ کی زندگی کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہم اس کے نام سے دکھ جیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے نام سے دکھ جیتے ہیں تو جب وہ ہم کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا تو ہمیں جو ہے اپنے ساتھ کہانت کا حصہ سر انجام دینے کے لیے ہمیں وہ چن لے گا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے 26 آیت میں، کہتا ہے خدا فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی جسمانی خوراک کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اس خوراک کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے۔ ہم چاولوں کی دیکھ بھال جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں کھانے کو بفر مقدار میں ملتا ہے وہاں پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پر کلام سننے کو ملتا ہے وہاں پر ہم جانا پسند نہیں کرتے۔ تو ہم محنت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی جسمانی خوراک کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اگر کلام سننے کے لیے جا رہے ہیں، اگر یسوع کے پیچھے جا رہے ہیں تو ہم اپنی جسمانی خواہشوں کے لیے ہوئے جاتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمارے گھر سے جو ہے مصیبتوں کو دور کر دے، ہمیں روپیہ پیسہ دے دے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا بیان کرتا ہے کہ تم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈو، یہ ساری چیزیں جو ہے انعام میں مل جائیں گی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ خدا جو ہے اپنے محبوب کو تو نیند میں ہی عطا کر دیتا ہے، خود آپ کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کی جو ہے آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے۔ آگے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر
یہ لوگ جو ہے یہ میرے لوگ ہیں. جب کسی ڈاکومنٹیشن پر اوتھ کی جاتی ہے, مہر کی جاتی ہے, تو اس کا جو ریٹن ہوتا ہے, اس میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ سب مہر ہو جاتا ہے, وہ پتہ ہو جاتا ہے. اسی لیے خداوند کہتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں ان پر جو ہے میں نے مہر کی ہوئی ہے. جس طرح اس نے اپنا حال پر مہر کی, جب اس کو اس کو ایمان کے وسیلہ سے راست باز سے ہٹا دیا, تو خدا کے کلام میں اور روح کا توبہ اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, اور کرنے کا جو نشان تھا اس پر مہر کر دی. اس کی راست بازی پر ایک مہر لگا دی, اور وہ مہر تھی ختنہ. کہ یہ راست باز انسان ہے, اور یہ جو ختنہ ہے یہ راست بازی پر کیا ہے, مہر ہے. یہ کبھی مہر جو ہے وہ مٹائی نہ جائے گی. اور جن پر خدا نے یہ سب کی مہر کر دیتا ہے, جو اپنی جسمانی خواہشوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف آتا ہے, خدا نے یہ سب کی اس پر جو کیا کرتا ہے, مہر کر دیتا ہے. اور یہ مہر اپنے زمانے کے لیے بہت کرامت ہے, آخری زمانے کے لیے بہت کرامت ہوگی. اب میرے ساتھ نکالیں 2 کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 22 آیت کو ہم تلاوت کریں گے. 2 کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے, خدا کا کلام بیان کرتا ہے جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا. اس نے کیا کیا کہ اس نے ہماری راست بازی پر جو ہمارے ایمان کے وسیلہ سے ہم کو ملی تھی, اس پر اس نے مہر کر دی کہ یہ لوگ میرے ہیں, ان کو جو ہے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ان کی روحانی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنا میرا فرض ہے. میں ان لوگوں کو نیند میں دے دوں گا, کیونکہ میں نے جو ہے ان کا فدیہ دیا ہے. یہ میرے بیٹے ہیں اور میری آواز کو سنتی ہے, اور میں نے ان پر مہر کی ہے. اور اس مہر کے بیانہ میں اس نے روح قدس کو جو ہے انعام کے طور پر ہمارے اندر کر دیا, ہمارے اوپر بھیج دیا. جس طرح اس نے جب ہم نماز 2 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر پینتیکوست کے دن روح القدس پر نازل ہوا تھا. اسی تعلیم پر جو ہے وہ ہم پر مہر کرتا اور اپنے روح القدس کو جو ہے بیان کے طور پر جو ہے ہمیں عطا کرتا ہے. جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے لیے ایک بیانہ دیا جاتا ہے, ایسا ہی ہے. کچھ رقم جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے جسے ہم بیانہ کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ٹائم لیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم کے بعد باقی جو پیمنٹ ہے وہ میں ادا کر دوں گا. اور خصوصاً اسی بات کو یہاں پر بیان کرتا ہے کہ جب خدا نے ہم پر مہر کر دی تو اس نے بیانے کے طور پر ہمیں کیا دیا ہے, کیا دیا بیانے کے طور پر, روح القدس کو دیا اس نے بیانے کے طور پر. اور جب بیانے کے طور پر اس نے آپ کو روح القدس عطا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی بھی دے گا. آپ کو ہمیشہ کی زندگی بھی دے گا. اس نے بیانہ ادا کر دیا ہے, بیانے کے طور پر اس نے روح القدس آپ کو دے دیا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے یہ لوگ, یہ بیٹے, یہ بچے, یہ بیٹے, یہ بیٹیاں جو ہے وہ جسمانی خواہشوں کے پیچھے نہیں بلکہ روحانی خواہشوں کے پیچھے ہے. جسمانی پھلوں کے پیچھے نہیں بلکہ روحانی پھلوں کے پیچھے. تو وہ جو ہے آپ کو بیانے میں روح القدس عطا کرتا ہے, آپ کو روح عطا کرتی ہے تاکہ
साथ निकाले। एक और हवाला देखेंगे, मुकाशवा 7 बाब और उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। मुकाशवा 7 बाब और उसकी 3 आयत। जी भाई, कोई पढ़ने का जब करें कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर न कर ले, जमीन और समुद्र और दरख्तों को दर न पहुंचाना। आमीन। यहाँ पर खुदा के जिंदा कलाम बयान करता है और 7 मोहरों का भेद यहाँ पर खुलता है। तो यहाँ पर मुकाशवा का मुसन्निफ इस बात को बयान कर रहा है कि जब मैं रूह में आ गया और यीशु मसीह का मैंने सामना किया, तो यीशु मसीह ने मुझे हुक्म दिया और ये कलाम दिया और उसने कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर न कर ले, जब तक उनको चुन न ले, जब तक उनको सेलेक्ट न कर ले, तब तक तूने किसी चीज को जरूरत नहीं पहचाना। या फिर तुम्हारी बात हो रही है। जब काफ्तों को इस जमीन पर अंधेरा जाएगा, जब सारे दिन पूरे हो जाएंगे और आखिर जमाना होगा, तो यीशु मसीह इस बात को बयान करता है और फरिश्ते को कहता है कि तूने जमीन को और आसमान को सुना कर डाला है, जमीन की हर चीज को सुना कर डाला है, क्योंकि मैंने नई जमीन और नया आसमान बनाया है। लेकिन तुमने उस वक्त तक अपनी आंखों को जो है वो रोके रखना है, जब तक जो है मैं अपने बंदों के माथों पर क्या न कर लूं, मोहर न कर लूं। ये अगर तो शैतान जो है वो छठियार की मोहर लिए फिर रहा है आखिर जमाना में और अब भी, तो यीशु मसीह के लोगों के लिए भी मोहर तैयार की गई है। उनके हाथों और माथों पर भी जो है वो मोहर लगेगी, जिससे वो पहचाने जाएंगे कि ये मसीह के लोग हैं, ये बाप के लोग हैं, ये उनके तरफ से भरे हुए हैं, क्योंकि इनको जो है वो बयानिया के तौर पर रूह कुदस अता किया गया था। और दुआ करें कि आप उस मोहर के हक में दुआ करें कि वो मोहर आपको लगे, वरना ये साफ निकालें। अगर आपको वो मोहर ना लगेगी तो आपका क्या हश्र होगा। मुकाशवा 9 बाब उसकी 4 आयत से लेकर हम 6 आयत तक खुदा का जिंदा कलाम पढ़ेंगे। ये आखिरी हवाला होगा, इसके बाद खुदा का कलाम बंद कर दिया जाएगा। खुदा का कलाम में लिखा है, और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की गाद या किसी हरावर या किसी दरख्त को जरूरत न पहचान पहुंचाना। खुदा यहाँ पर बयान कर रहा है कि जिनके माथे पर उस खुदा की मोहर है, उनके अलावा तू हर चीज को जो है वो मिटा डाल। और जिनके माथे पर मोहर नहीं है, का वो घास हो, का वो दरख्त हो या कोई भी हरावर हो, उन सब को जो है तूने खत्म कर डाला है। आगे खुदा का कलाम बयान करता है, और उन्हें जान से मारने का नहीं, बल्कि 5 महीने तक लोगों को अज़ियत देने का इख्तियार दिया गया। उनको जान से नहीं मारना, फरिश्ते को कहा जा रहा है करना है, उनको अज़ियत देनी है। जिनके माथे पर, जिनके हाथ पर खुदा की मोहर नहीं है, जिन्होंने शैतान की मोहर लगाई हुई है, तुम्हें क्या करना है कि 5 महीने तक उनको क्या करना है, अज़ियत देना। और ये अज़ियत किस तरह की होगी, खुदा का कलाम आगे बयान करता है। और उनकी अज़ियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है।
آدمی کو ڈستا ہے تو جو درد جو تکلیف اسے ہوتی ہے یہ اس طرح کی تکلیف ہوگی اگر آپ کے ماتھے پر ہاتھوں پر مسیح کی مہر نہ ہوگی یسوع کی مہر نہ ہوگی تو سوچ لیں اس وقت آپ کا کیا حشر ہوگا. آگے خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان دنوں میں آپ کی موت پر ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی. اس وقت اگر ہمارے جسموں پر یسوع کی مہر نہ ہوگی اگر ہمارے ماتھوں پر یسوع کی مہر نہ ہوگی اس کا نشان نہ ہوگا اس کی روح قدس ہمارے ساتھ نہ ہوگی تو ہم جو ہے اخیر زمانہ میں کیا کریں گے موت کو ڈھونڈتے پھریں گے. اس سے قدر اذیت آپ کو دی جائے گی کہ آپ چاہیں گے کہ اسی وقت جو ہے ہماری جان جسم سے نکل جائے لیکن آپ کی جان جسم سے نہیں نکلے گی. 5 مہینوں تک کلام کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اذیت دی جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سر میں درد ہو پیٹ میں درد ہو یا کسی قسم کی ہمارے انسان کو بیماری لاحق ہو جائے تو 24 گھنٹے جو ہے وہ ہم نہیں نکال سکتے بلکہ 1 گھنٹہ بھی نہیں نکالتے بھاگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ رہائی پائے. لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ 5 مہینوں تک جو ہے آپ لوگوں کو اذیت دی جائے گی کیونکہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے مسیح کی مہر لینے سے انکار کیا ہے. آپ اپنی جسمانی خواہشوں کے وہ جسمانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں نہ کہ روحانی خواہشوں کے لیے. اس لیے آئیں اس کی طرف جسمانی خواہشوں کو کہیں گے اور اس کے ساتھ اپنا جانا خدا ان کے ذریعے پیش کریں گے. رہے گا نام سرادی کر مسیدہ رہے گا نام سرادی کر مسیدہ رہے گا تلک سورج رہے گا Namaste.